کیا آپ کبھی سوچتے ہیں کہ ہماری ہر سوچ اور جذبات کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے؟ ہر دن ہم کیوں سٹریس، انگزائٹی اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں؟ اور کیا اسلام میں ایسے راز موجود ہیں جو ہماری زندگی کو ان مشکلات سے نکال سکتے ہیں؟ آج ہم ایکسپلور کرنے والے ہیں ایک ایسے علم کو جو نہ صرف آپ کی روحانیت کو مزید گہرائیوں تک لے جائے گا بلکہ آپ کے دماغ کو بھی آرام اور سکون دے گا۔ تو کیا ہے وہ علم؟ یہ ہے سائیکالوجی اور اسلام کا تعلق۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ سائیکالوجی اصل میں انسانی ذہن اور جذبات کو سمجھنے کا علم ہے۔ یہ ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ ہم کیوں سوچتے ہیں، کیوں فیل کرتے ہیں اور کیوں ریئیکٹ کرتے ہیں ہر سچویشن پر۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اسلام جو ہماری روحانی رہنمائی کرتا ہے اس میں بھی ایسے ہی پرنسپلز موجود ہیں جو سائیکالوجی سے جدا نہیں۔ اسلام ہمیشہ سے انسان کی روح اور دماغ کے بہترین توازن پر زور دیتا آیا ہے۔ جیسا کہ سورۃ الرعد آیت نمبر 28 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جان لو دلوں کا سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ اب ہم سائیکالوجی اور اسلام کے ریلیشن شپ کو ڈسکس کرتے ہیں۔ نمبر 1، مینٹل ہیلتھ اور اسلام۔ اسلام میں ہمیشہ سے ہر پہلو میں ماڈریشن یعنی کہ میانہ روی کی تلقین کی گئی ہے۔ یہ کنسیپٹ سائیکولوجیکل ہیلتھ کے لیے بھی بہت ضروری ہے۔ آج کل لوگ انگزائٹی، سٹریس اور ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے ان کی فزیکل اور ایموشنل ہیلتھ بھی ڈسٹرب ہوتی ہے۔ فار ایگزامپل، سوچئے آپ کسی مشکل حالات سے گزر رہے ہیں۔ اسلام کہتا ہے کہ صبر کرو اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھو۔ جب انسان یہ یقین رکھتا ہے کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے تو وہ اپنے جذبات پر زیادہ کنٹرول کر لیتا ہے، اور یہی چیز اس کی مینٹل ہیلتھ کے لیے ایک شیلڈ کا کام کرتی ہے اور اس کا ذہنی سکون جو ہے وہ برقرار رہتا ہے۔ نمبر 2، اسلامک پریکٹسز اور سائیکولوجیکل بینیفٹس۔ کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ نماز، روزہ اور ذکر کا ہماری ذہنی صحت پر کیا اثر ہے؟ ماڈرن سائیکالوجی کے مطابق مائنڈ فلنس اور میڈیٹیشن آپ کے سٹریس اور انگزائٹی کو کم کرتی ہیں۔ اسلام میں ہماری نماز ایک نیچرل مائنڈ فلنس پریکٹس ہے۔ جب ہم نماز میں ہوتے ہیں تو ہم اپنی دنیا کے ہر کام سے دور صرف اللہ کی یاد میں ہوتے ہیں، اور یہی ہمارے ذہنی سکون کا ذریعہ بنتا ہے۔ جب ہم فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اس وقت کا سکون آپ کے دن بھر کے باقی حصے کو بھی پازیٹیو انرجی سے بھر دیتا ہے۔ آج کے وقت میں سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں، مارننگ روٹین کا سکون آپ کی زندگی کو سٹریس فری بنا سکتا ہے، چاہے وہ آپ مائنڈ فلنس سے حاصل کریں یا میڈیٹیشن سے حاصل کریں۔ نمبر 3، سیلف اویئرنیس اور اسلام۔ سائیکالوجی میں سیلف اویئرنیس یعنی کہ اپنے آپ کو سمجھنا، اپنی فیلنگز کو پہچاننا بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اسی طرح سے اسلام میں خود کو پہچاننے کا کنسیپٹ بھی بہت گہرا ہے۔ جیسا کہ ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ جس نے اپنے آپ کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا۔ فار ایگزامپل، جب آپ اپنے گناہوں کا احساس کرتے ہیں تو آپ توبہ استغفار کرتے ہیں۔ اب یہ ایک سائیکولوجیکل پروسیس بھی ہے جس میں آپ اپنی غلطی کو مان کر اسے سدھارنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ آپ کی گلٹ کو ریلیو کرنے کا طریقہ ہوتا ہے۔ اسی طرح سے اسلام میں شورا یعنی کہ مشورہ کرنے کی بہت اہمیت ہے، اور نفسیات بھی آپ کو کونسلنگ کی بات کرتا ہے کہ جب کبھی بھی آپ کو کوئی پرابلم ہو تو آپ وہاں سے رہنمائی لیں، گائیڈنس لیں یعنی کہ کونسلنگ لیں۔ اسلامی تعلیمات میں مشورہ لینے پہ بہت زیادہ زور دیا گیا ہے، کیونکہ مشورہ کرنا اور دوسروں سے رائے لینا انسان کے جذباتی اور ذہنی حمایت کے لیے مددگار ثابت ہوتا ہے۔ اگر ہم بات کریں پیور اسلامی معاشرے اور ذہنی صحت کی، تو مسلم کمیونٹی کا پارٹ بننا، مسجد میں جماعتوں میں شرکت کرنا اور خدمت خلق یعنی کہ چیریٹی میں حصہ لینا انسان کی ذہنی اور جذباتی صحت کے لیے بہت اہمیت کا حامل ہے۔ یہ تمام چیزیں مینٹل ہیلتھ کو سٹرونگ کرتی ہیں۔ اسلام اور سائیکالوجی کا تعلق بیسیکلی ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں۔ اسلام ہمیشہ سے انسانی زندگی کو ایموشنل، اسپریچول اور سوشل توازن میں رکھنے کی تلقین کرتا ہے۔ سائیکولوجیکل پرنسپلز بھی یہی کہتے ہیں کہ جب انسان اپنی سوچ، جذبات اور بیہیویئر کو اچھی طرح سے سمجھ لے تو وہ زندگی میں خوشی اور سکون حاصل کر لیتا ہے۔ تو ویورز، کیا سائیکالوجی اور اسلام ایک دوسرے سے جدا ہیں؟ بالکل بھی نہیں۔ دونوں ہمیں یہی سمجھاتے ہیں کہ ہماری ذہنی اور روحانی پیس کا راز اللہ کے قریب رہنے، اپنے جذبات کو سمجھنے اور ان کا ٹھیک طریقے سے اظہار کرنے میں ہے۔
تو آج سے اپنے ذہن اور دل کو اسلام اور سائیکالوجی کے اصولوں کے ذریعے پرسکون کیجیے اور یاد رکھیے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بس اپنی روحانیت اور مینٹل ہیلتھ پر توجہ دیجیے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبانا بالکل نہ بھولیں، کیونکہ آپ کا سپورٹ ہمیں نئی ویڈیوز بنانے میں مدد کرتا ہے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں اور اپنی ذہنی صحت کو چمکاتے رہیں۔ تھینک یو سو مچ۔